پر جو کرسمس کا دن ہے اس میں عیسائی حضرات کا دعویٰ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو کرسمس کے حوالے سے ہم سب کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد کیا تھا. حق کو دنیا میں واضح کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب کو حرام کر کے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا کو حرام کر کے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدین کے حقوق بیان کر کے گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیا اس پر حضرت عیسیٰ کی ان تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک دن منایا جا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو داڑھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انجیل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں، حضرت مریم کی گود میں ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور ایک خدا کے عبادت کی ہمیں دعوت دی ہے. تو کرسمس کے موقع پر ہماری عیسائی برادری کو حضرت عیسیٰ کی ان تعلیمات کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں. جو دوسرے مذاہب اس کو نہیں مانتے. ہم بھی جنت کو مانتے ہیں، آپ بھی جنت کو مانتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے. بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ جنت کے میں باغات ہیں جہاں نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. دوسرے مذاہب نہیں مانتے اس بات کو. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے، ان کو آگ کا عذاب ہوگا. عیسائیت بھی اس بات کو مانتی ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی یہی تعلیمات تھیں. اور آج بھی جو عیسائیوں میں مذہبی ہیں وہ جہنم پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ہم بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ہم بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو کتنی ساری چیزیں اسلام میں اور عیسائیت میں کامن ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے ان سب باتوں پر کہ قرآن کی جو دعوت ہے وہ بائبل کے خلاف نہیں ہے. وہ بائبل، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مضامین نازل ہوئے ہیں قرآن انہی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہے. لیکن دوسری طرف اتنی بات تو ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. عیسائی بھی یہ بات مانتے ہیں، مسلم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو بیسک تعلیمات تھیں وہ تعلیمات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، والدین کے حقوق، رشتہ داری کو آپس میں جوڑنا، فیملی سسٹم کو فروغ دینا. آج دنیا میں کس قدر فیملی سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے اور توحید کے نظام کو، توحید کی دعوت جو حضرت عیسیٰ اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، تورات بھی یہ کہتی ہے، انجیل بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمام پیغمبروں نے ایک خدا کی طرف بلایا ہے. تو کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کو بھی فوکس کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کرسمس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج میرے مخاطبین عیسائی برادری ہے. شاید میری جو ابھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس کے مخاطبین مسلمان نہیں ہیں. جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. قطع نظر اس سے کہ یہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تاریخ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ اگر ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے. ان کا مذہب کیا کہتا ہے وہ جانیں، ان کا مذہب جانیں، ان کا کلچر جانیں. اس سے ہمیں بحث نہیں ہے اور ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے کون کس مذہب کو فالو کر رہا ہے. لیکن بہرحال ایک انسان اپنے نظریات کو ایک اچھے انداز میں، ایک دعوت کے انداز میں پیش ہر ایک کے سامنے کر سکتا ہے. سامنے والے کی مرضی ہے اسے قبول کرے، اسے مسترد کرے. تو میں آپ کے سامنے اس قرآن کی وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں جس میں قرآن مجید نے اہل کتاب کو، کیونکہ قرآن عام غیر مسلموں سے عیسائی اور یہودیوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہے. جب قرآن یہود اور عیسائی کے علاوہ کسی سے خطاب کرتا ہے تو ان کو مشرکین سے تعبیر کرتا ہے، کافر سے تعبیر کرتا ہے. لیکن جب یہود و نصارہ سے قرآن خطاب کرتا ہے تو ان کو اہل کتاب، ان کو تھوڑی عزت دیتا ہے قرآن کہ وہ کتاب کو ماننے والے ہیں، تورات اور انجیل کو، بائبل کو ماننے والے لوگ ہیں.
اور ان کے لیے کچھ احکام بھی قرآن نے الگ بیان کیے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اے نبی آپ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ تمہاری آسمانی کتابیں بھی وہی کہہ رہی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے، خدا اور گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کا، کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ وہ آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے میں، وہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں میں بند کر دیا ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز جلانی پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں آگ کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ آگ میں ڈلنے کے باوجود بھی نہ جلیں۔ یہ بات یہود بھی مانتے ہیں، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہ بات مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ وہ آگ میں جلتے ہوئے کو بھی آگ سے بچا سکتا ہے، وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو قرآن اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے، تعالوا آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو اسلام میں اور اہل کتاب میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں بھی۔ آپ نے اس خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ اور قرآن حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال دیتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ کی مثال، مسیح کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کے نہ باپ تھا نہ آدم کی ماں تھی، تو آدم بھی اللہ کے ایک بندے تھے، وہ معبود نہیں ہے، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم کی، عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی ہے۔ تو عیسیٰ تو پھر بھی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں تھا۔ تو خدا کی یہ قدرت ہے کہ جب چاہتا ہے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہ گاڈ نہیں ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے ان کو پیدا کیا۔ یہ کلمہ کن کی طاقت حضرت مریم کے رحم میں یہ روح پھونکی گئی ہے، اور اس کن کی طاقت سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ تو الحق من ربک، قرآن کہتے ہیں حق وہ ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو۔ اور پھر قرآن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کے بارے میں ایک خوشخبری دیتا ہے اہل اسلام کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، فرمایا کہ اے نبی آپ اسلام کے سب سے قریب ترین دیکھیں گے جس مذہب کو، وہ کرسچن ہیں، وہ عیسائی لوگ ہیں جو آپ کو اسلام کے سب سے قریب نظر آئیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب قبول کرنے والی قوم ہے، اسلام قبول کرنے والی قوم ہے، وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہیں، سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اور اس کی قرآن وجہ بھی بیان کرتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی مذہب کی تعلیمات میں رہبانیت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور اس مذہب کی تعلیمات میں حق کو قبول کرنا ہے۔ اس کو اتنا زیادہ عیسائی مذہب میں فوکس کیا گیا ہے کہ جب اہل کتاب اور عیسائی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اے مخاطب تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔
آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن کی سورہ مریم پڑھیں، کیسے اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈیفائن کیا ہے، اور کیسے ان کی تعریفیں کی ہیں، اور کیسے ان کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کیسے مٹی کا ایک پرندہ بنایا کرتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور عیسائی قوم من حیث القوم مسلمانوں سے سب سے کم دشمنی رکھنے والی قوم ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بیان یعنی اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہماری رائے میں عیسائی ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں، باقی تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہودی عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ اسلام سے نسبتاً دور ہیں۔ اور یہود اور عیسائی کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی بھی پیغمبر کا اقرار نہیں کرتے، تو اسلام سے اور زیادہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، اور میں تمہیں حقیقی توحید کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مجھے حق نظر آتا ہے میں اس کو فالو کروں۔ ہماری عیسائی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں۔ ہندوؤں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کرے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی قومیت کی بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بخشش اس پر ہوگی، قیامت کے دن اجر اس پہ ملے گا کہ کس نے حق کو فالو کیا اور کس نے حق کے راستے کو چھوڑا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل راستوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔